اس کہانی کی شروعات ارجنٹینا کے دارالحکومت بیونس آئرس سے ہوتی ہے، جہاں ہر طرف سخت سیکورٹی لگی ہوئی ہے۔ تاریں، کیمرے اور پہرے دار ہر جگہ موجود ہیں۔ انہی کیمروں کے سامنے سے ایک لڑکا گزرتا ہے جس کا نام کین ہے۔ اس کے سامنے ایک SUV گاڑی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن کچھ دور جا کر وہ پھر رک جاتا ہے۔ اصل میں وہ ایک چور ہوتا ہے۔ وہ واپس آ کر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کین گاڑی کو چوری نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کے اندر موجود قیمتی سامان چرانا چاہتا ہے۔ وہ سب سے پہلے میوزک سسٹم نکالتا ہے، پھر ڈیش بورڈ میں رکھی قیمتی چیزیں اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے۔ پھر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پیشاب بھی کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ جب وہ سب کچھ کر لیتا ہے تو دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسرا دروازہ کھل جائے گا، لیکن وہ بھی لاک ہوتا ہے۔ اب وہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ آگے کا شیشہ توڑ کر نکل جائے گا۔ وہ اپنے پاؤں سے شیشہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کئی بار کک مارتا ہے، مگر شیشہ نہیں ٹوٹتا۔ دروازے کے لاک والے حصے کا پلاسٹک کھولنے لگتا ہے۔ اس دوران اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، نکالتا ہے اور شیشے پر گولی چلاتا ہے، لیکن گولی شیشے سے ٹکرا کر واپس اس کے پیر پر لگتی ہے۔ اب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی کے سارے شیشے بلٹ پروف ہیں پڑے۔ اب اسے گولی لگ چکی ہے، وہ زخمی ہے پڑا اور تھکا ہوا گاڑی میں پھنس چکا ہے۔ وہ فون نکالتا ہے اور اپنی بیوی کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر فون کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ پیاس کی شدت وہ اپنی پیپسی کی پوری بوتل پی جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے، وہ بھوکا پیاسا سو جاتا ہے۔ اگلی صبح وہ میوزک سسٹم دوبارہ لگا کر موسیقی چلاتا ہے تاکہ وہ پرسکون رہ سکے، لیکن موسیقی بند ہو جاتی ہے اور اس سے ایک کال آتی ہے۔ کال کرنے والا شخص دراصل اس گاڑی کا مالک ڈاکٹر اینڈریک ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری گاڑی اور اس میں ایک خاص سیکورٹی سسٹم لگا ہوا ہے جسے میں 4x4 کہتا ہوں۔ نہ اب تمہیں کوئی باہر سے شخص دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی سن سکتا ہے۔ یہ گاڑی بلٹ پروف ہے۔ اگر تم نیچے کے ٹینک سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو میں گاڑی کو اڑا دوں گا، کیونکہ ٹینک کے نیچے بارود لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اس کی بیوی مر چکی ہے، وہ بیمار ہے اور چند ماہ بعد مرنے والا ہے۔ کین اسے دھمکاتا ہے، مگر ڈاکٹر پر کوئی اثر۔ ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، کین ہائپوتھرمیا کا شکار ہونے لگتا ہے، ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں، سانس اکھڑتی ہے۔ آخرکار ڈاکٹر AC بند کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک پولیس والا آتا ہے۔ کین مدد کے لیے چیختا ہے، مگر گاڑی ساؤنڈ پروف ہے۔ پولیس والا صرف چالان لگا کر چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور چور آتا ہے جو گاڑی کھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن محلے والے اسے بھگا دیتے ہیں۔ کین کی امیدیں پھر ٹوٹ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر پھر اسے دوبارہ کال کرتا ہے۔ کین کہتا ہے کہ وہ امیروں کے خلاف ہے، وہ غریبوں کو دبنے نہیں دے گا، اس لیے وہ چوری کرتا ہے۔ ڈاکٹر اس جواب سے متاثر ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سیٹ کے پیچھے پانی کا پائپ ہے، وہ اسے پی سکتا ہے۔ کین فوراً وہ پانی پیتا ہے، حالانکہ اس میں کیمیکل ہوتا ہے۔ دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، کین کمزور اور پاگل سا ہو جاتا ہے۔ وہ کاغذ پر گاڑی کے اندرونی ڈیزائن بناتا ہے، پھر بھوک سے وہی کاغذ کھا لیتا ہے، پھر اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنا پیشاب بھی پی لیتا ہے۔ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ ڈیش بورڈ کے نیچے چاکلیٹ رکھی ہے، وہ کھا لے۔ کین کھا کر تھوڑا طاقتور محسوس کرتا ہے، پھر وہ فون کی بیٹری سورج کی روشنی میں چارج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسے دوبارہ کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس کے گھر گیا تھا۔ وہ فون آن کر کے بیوی کو کال کرتا ہے، مگر وہ کال نہیں اٹھاتی۔ کین ایک وائس میسج چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گاڑی ریورس میں جاتی ہے اور دیوار سے ٹکرا جاتی ہے، پچھلا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ سب ایک سپنا نکلتا ہے۔ وہ ابھی بھی گاڑی کے اندر ہے، لیکن اب وہ بہت ہی کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ گولی اسے نہیں لگتی۔ ڈاکٹر ایک بار پھر سامنے آتا ہے، اب وہ خود گاڑی میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، مجھے 28 بار لوٹا گیا، اس لیے میں نے یہ گاڑی بنائی تاکہ چوروں کو سبق سکھا سکوں۔ تم اب یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ اس دوران کین موقع دے کر اسے گولی مار دیتا ہے اور گھسیٹتے ہوئے باہر نکالتا ہے، لیکن ڈاکٹر زندہ ہوتا ہے۔ وہ کین کو دوبارہ پکڑ کر گاڑی میں گھسیٹنے لگتا ہے، مگر گولی کی آواز سن کر پولیس آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چور ہے، میں خود نپٹوں گا۔ پولیس اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لوگوں میں آدھے ڈاکٹر کی حمایت کرتے ہیں، آدھے کین کی۔ پھر ایک ریٹائر پولیس آفیسر MD آتا ہے اور ڈاکٹر کو سمجھاتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ ڈاکٹر آخرکار مان جاتا ہے اور کین کو چھوڑ دیتا ہے۔ کین بڑی مشکل سے پولیس کی گاڑی تک پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ٹائمر چلاتا ہے اور ایک زوردار دھماکہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر مر جاتا ہے۔ لوگ اسے ایک بہادر انسان کہتے ہیں جس نے چوروں کو سبق سکھایا۔ پولیس کین کو گرفتار کر لیتی ہے تاکہ اس کے جرائم کی سزا دی جائے۔ اسی منظر کے ساتھ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر